سرپرائز کی بات تو نہیں ہے. فی الحال تو یہ نظام جو کرنا چاہتا ہے, جو قانون توڑنا چاہتا ہے وہ توڑتا ہے. سر سینٹ الیکشن کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ تو علی امین خان کی سربراہی میں الیکشن ہوا ہے, تو کیا علی امین صاحب کی وجہ سے ان کو ملاقات کی نہیں اجازت مل رہی ہے؟ نہیں, میں صرف یہ کہوں گا کہ جب اس نظام کو خدشہ ہوتا ہے کہ عمران خان نے کوئی فیصلہ لینا ہے تو یا پھر ملاقات نہیں ہونے دی جاتی یا پھر مخصوص لوگوں کو بھیجا جاتا ہے. پہلے علیمہ خان صاحبہ کہتی نظر آتی ہیں کہ ظہیر عباس صاحب کو ملاقات کرنے دی جائے. ظہیر عباس صاحب کی آج ملاقات ہوئی لیکن وہ یہاں انہیں میڈیا ٹاک کی اجازت نہیں ملی. سر اس پر آپ کیا کہیں گے کہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر جو ہے ان کو بھی ملاقات کی اجازت مل چکی ہے, وہ بھی ملاقات کر چکے ہیں, تو آپ کو یا دیگر وکلاء کو سلمان اکمل راجہ کو کیوں نہیں ملنے دیا جاتا؟ جو اس نظام کی مرضی وہ کرتا ہے, لیکن یہ نظام اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ایک کوہستان اسکینڈل سر وہ زور و شور سے اس کی بات گشت ہے. علی امین صاحب سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی پچھلی گورنمنٹ تھی, محمود خان صاحب کا دور تھا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. آپ سر وزیر خزانہ تھے, تو سر اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو اتنا بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے اس میں تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ محکمہ خزانہ کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے, تو آپ سر اس پر کیا رد عمل دیں گے؟ بڑا سمپل اس کا جواب ہے, جو بھی ذمہ دار ہے اس کے اگینسٹ سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے. میں اگر ذاتی طور پہ آپ میرے سے پوچھیں, مجھے تو اپنی حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی سے ایک بار 24 سوال آئے, نیب سے کیسز آئے جب میں روپوش تھا, ایس اینٹی کرپشن سے کیسز آئے جب میں روپوش تھا, بغیر بیل کے میں نیب کے آفیسز اور ایس کے آفیسز گیا جہاں, اور وہ اسی لیے کہ نہ اس وقت نہ جب مجھے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی نے سوالات بھیجے اور نہ آج. میرے پاس کچھ چھپانے کا نہیں ہے, جو سوال آپ کریں گے اس کا میں جواب دوں گا. جہاں تک اس اسکینڈل کا تعلق ہے اور جو مجھے انفارمیشن ہے غلط ہوا ہے اور اس پہ ضرور جو ہے وہ سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, سسٹم میں ایک فلا تھا. جو اکاؤنٹنگ سسٹم بنا تھا اور وہ اکاؤنٹنگ سسٹم ماتحت ہوتا ہے اکاؤنٹنٹ جنرل آفس, اور یہ فلا پورے پاکستان میں تھا, اور کوئی بھی افسر نیچے کے لیول پہ جس کو یہ سسٹم نظر آتا ہے وہ یہ فراڈ کر سکتا تھا, اور ہوا ہے وہاں پہ. مجھے ڈیٹیلز اور مقدار نہیں پتہ, یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ فراڈ مختلف اضلاع میں ہوا ہے. جو مجھے بتایا گیا ہے, شاید اگر کوئی ضلع کا نام میں نے غلط بتایا ہو, لیکن اس میں پنڈی, ملتان, شیخ پورہ ایسے اضلاع موجود ہیں. صرف ایک بات ہے کہ لگتا یہ ہے کہ جو میڈیا پہ اچھالا جا رہا ہے وہ اس لیے اچھالا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو بدنام کیا. باقی سسٹم میں ایک فلا تھا, اس میں اس کو نیچے افسروں نے غلط استعمال کیا. سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. ساتھ کوئی بھی سیاستدان انوالوڈ ہو جو ان کا رول نہیں ہے, ان کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اور ساتھ نیب کو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے کہ کوہستان کے علاوہ خیبر پختونخوا میں یا باقی صوبوں میں کون کون سے ضلع میں ایسے فراڈ ہوا ہے اور اس کو کیوں نہیں ایکسپوز کیا جا رہا. سر پنجاب کا بھی ایک اسکینڈل آیا تھا 387 ارب کا غالباً, اس پر بھی سر ہم نے بات چیت کی. ابھی چونکہ جو سواتی صاحب ہیں, اسپیکر صاحب ہیں بابر سلیم سواتی صاحب, وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ان تک اطلاعات ہیں کہ 500 ارب تک کی جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہیں یا کرپشن کہا جا سکتا ہے, جس میں ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی شامل ہیں, اور چند وزراء کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی نام نہیں بتا سکتے. تو سر کیونکہ آپ اس میں وزیر خزانہ تھے تو اتنی بڑی اماؤنٹ سر آپ اس کے کیئر ٹیکر تھے, اور عمران خان صاحب کی سربراہی میں جو ہے سر وہ حکومت تو چل رہی تھی. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جانا چاہیے, بیوروکریٹس کو یا پولیٹیشین کو؟ دیکھیے میں نے کوئی 500 ارب کا نہیں سنا, اور یہاں پہ بھی اگر آپ ایکچولی دیکھیں وزیر کے پاس ہمارے نظام میں بہت کم اختیار ہوتا ہے. اختیار سارا رولز میں بیوروکریسی کے ساتھ ہے. اس کے باوجود چونکہ میری ایکسپرٹیز تھی, جہاں جہاں پہ ممکن تھا وہاں پہ میں نے بہت ڈیٹیل میں کام کیا. میں آپ کو مثال دوں, ایک سال ہم نے 1 جولائی کو مالی سال کے پہلے دن کو 100% ڈیولپمنٹ فنڈ ریلیز کیا. اب جا کے خیبر پختونخوا میں پوچھیں, اس سال سب سے کم یہ کرپشن کے الزامات آئے, کیونکہ جب سارا پیسہ پہلے دن ریلیز ہو گیا کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا. اس ٹائپ کے بہت ریفارم کیے, پینشن ریفارم کیا, صحت کارڈ کا جو ہے وہ نظام انٹروڈیوس کیا. تو جو
ٹریک ریکارڈ ہے ایک ایسے نظام میں جو 70-75 سال سے گھسا پٹا ہے. وہ ٹریک ریکارڈ پہ میں فخر محسوس کرتا ہوں. باقی جیسے میں نے آپ کو کہا یہ نہیں کہ کوئی بھی حکومت میں چیلنج نہ ہو. میرے وقت میں کووڈ میں ایک واقعہ ہوا تھا KTH میں, خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں, جب وہاں پہ جو ہاسپٹل ڈائریکٹر تھا اس نے آکسیجن ٹینک میں آکسیجن نہیں چھوڑا تھا, 7 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی. میں نے اسی وقت اپنا ریزگنیشن لیٹر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کو دیا, انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد کووڈ میں ہر روز صبح 9 بجے میں سارے ہسپتال کے ساتھ, حالانکہ میرا کام نہیں تھا, میں ان کے ساتھ ایک ڈیلی میٹنگ کرتا تھا, کیونکہ وہ فیصلے کر ہی نہیں سکتے, ہمارا وہ نظام اتنا گھسا تھا. ایک دن میرے سیکرٹری نے میری بات نہیں مانی, میں نے اس کو اپنا ریزگنیشن دیا کہ اگر آپ میرے باس ہیں تو پھر یہ لیں, میرا ریزائن آپ ہی فیصلے کریں. وہ پھر, اور میرے سارے سیکرٹری جو تھے وہ بڑے اچھے تھے, اور اس نے پھر کہا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں کہا دیکھیں اگر پبلکلی میں اکاؤنٹیبل ہوں تو آپ کو جب میرے ساتھ کام کرنا ہے تو یا آپ نے مجھے سمجھانا ہے کہ کام کیوں نہیں کرنا, یا جب آرڈرز جو ہے وہ آ جائیں تو وہ آپ کو امپلیمنٹ کرنا. تو میرے خیال میں آپ جا کے پوچھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس حد تک شفافیت تھی اور کس حد تک ذاتی طور پہ میری ایفرٹس. جی سر, تھینک یو.